अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाहिल शेख, वीनस के मेहमान विद मनाहिल। 27 दिसंबर 2007, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम। 27 दिसंबर 2007 को क्या हुआ था? पूरे मुल्क में अफरा तफरी। अगर मैं कराची की बात करूं तो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की इज्जतें लूटी गई, कितने बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए गए। उस दिन पीपल्स पार्टी की मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनको शहीद किया गया था रावलपिंडी में। तो मतलब उसके बाद सिर्फ उनकी आज शहादत का दिन नहीं है, आज मैं कहूँगी आज उन लोगों की भी शहादत का दिन है जिन लोगों को बेगुनाह कत्ल किया गया, जिनकी इज्जतें लूटी गई, कितने अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नो डाउट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो काम है जो वो आज तक है, और वो पहली इस्लामी कंट्री की जो एक वज़ीर आज़म बनी थी, और पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, उसकी आंख अश्कबार थी। आज हम इसी से बात करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट हैं मोअज़्ज़म खान, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? जी सर, मुझे बताइएगा 27 दिसंबर वक्त गुजर गया, 2025 आ गया, लेकिन 27 दिसंबर 2007 में ऐसा क्या हुआ था? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की पर अगर हम बात करें तो हम उनको किस तरह से खराज अकीदत पेश कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना दिया, क्या आज पीपल्स पार्टी वैसे ही अपने मंजिल पे गामजन है या नहीं है? देखिए, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जमहूरियत की अलंबरदार थी, और उसने जो कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तो उसको जितना खराज तहसीन पेश करे, मेरा ख्याल में वो कम है। वो पाकिस्तान की सबसे पहली ख़ातून प्राइम मिनिस्टर थी, इस्लामिक कंट्रीज़ की सबसे पहली ख़ातून मिनिस्टर थी, और जब 1988 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो यंगेस्ट उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। तो मोहतरमा की जो शहादत है, उसकी जो खला है, मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के लिए वो अभी तक पुर नहीं हो सका है, और जो नुकसान हुआ है उसके शहादत के बाद पाकिस्तानी सियासत में वो अभी तक मेरा ख़्याल में कोई भी पुर नहीं कर सका है। तो जो पीपल पार्टी असल में जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, फिर बेनज़ीर भुट्टो उसको लेकर चली, और जो बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था, जो सोच थी वमन के लिए, जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, तो वो हर जगह पर इस चीज़ को प्रोमोट करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद जो पीपल पार्टी है वो अब मेरा ख़्याल में उस असल शक्ल में नहीं है जिसको उस तरह होना चाहिए था, क्योंकि इस बेनज़ीर साहिबा की शहादत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत, इस वक्त पीपल पार्टी को जमहूरियत का चैम्पियन होने जो एज़ाज़ वो हासिल करना चाहिए था, मेरा ख़्याल में वो नहीं है। क्योंकि आजकल जो मुल्क में हो रहा है, सियासी अबतरी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और इस पर पीपल पार्टी बिल्कुल खामोश है। तो मेरे ख़्याल में पीपल पार्टी वो रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रही है। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की। वाकई पीपल्स पार्टी अपना वो रोल अदा नहीं कर रही जिसकी खातिर जो है भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए थे, जिसके बाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर जो है वो शहीद हो गई थी। लेकिन सोचना चाहिए, पार्टी के कारकुनों को सोचना चाहिए, और पार्टी के जो इस वक्त चेयरपर्सन हैं कि क्या बीबी का खून रायगाह चला गया, क्यों पार्टी के अंदर बहुत सारे जो है इस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं, उसको कैसे सही करेंगे? मेरे साथ कॉलर पर मौजूद है, हम एक कॉल भी लेते हैं। अब्दुल रऊफ रिंद साहब जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फिशरीज बलूचिस्तान है पीपल्स पार्टी के। जी अब्दुल रऊफ रिंद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा, आज जो है 27 दिसंबर, ठीक है, 2007 को अगर हम देखें, पीछे जाएं, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद, उनकी जो शहादत है, जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो शहीद हुई थी, जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान आई थी, क्या पीपल्स पार्टी अपनी असल शक्ल पे मौजूद है?
دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اپنے چینل کے تھرو، اور آج ایک ایسا دن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پورے دنیا میں سوگ بنا رہی ہے، اور پورے دنیا کے اسپیشلی جتنے جو مسلمان طبقہ ہے جو پیپلز پارٹی کے جن ممالک میں جڑے ہیں وہ سارے ہم سوگوار ہیں۔ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے وہ اپنے عوام کے لیے تھی، وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ اب دو دفعہ میں دو دفعہ کی مثال دوں گا کہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کی اسیسینیشن کے بعد جب بے نظیر صاحبہ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر کے پہلی دفعہ جب پاکستان آئی تھی 1977 میں، تو جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا تھا بالکل وہی چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جب 2007 میں جب وہ ملک سے جو ہے وہ واپس آئی تھی، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی کم استقبال نہیں تھا۔ اس ٹائم آپ نے دیکھا ہو کہ ٹرین جو ہے لوگوں سے بھرے ہوئے ان کا استقبال کی آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ تو یہ جو کارساز پہ جو یہ ان کا جو استقبال ہوا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم نہیں تھا۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں بستی تھی اور آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور جہاں تک دیکھیں پیپلز پارٹی کی بات ہے، جو ہے پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اسی شکل میں موجود ہے اور دن رات وہ عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے۔ جی عبدالرؤف رند صاحب، دن رات جو ہے پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ گامزن ہے، لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو بی بی کا ویژن تھا تھوڑا سا اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کوئی بات ہے۔ جو پیپلز پارٹی کا اصل میں جو پالیسی تھی وہ بھٹو صاحب دے کے گئے تھے۔ ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، اور وہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے جو ہے پارٹی کو محلوں سے نکال کے جھوپڑیوں تک پہنچایا تھا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ دیکھیں بلوچستان ہمارا بہت زیادہ ایک پسماندہ صوبہ ہے، اس پسماندے صوبے میں آج جو ضلع کیچ ہے وہاں کا پاکستان کے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ضلع کیچ کہاں ہے۔ ایک پسماندے صوبے میں جو ہے مکران ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے وہ اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس کے لیے ہم نے سرتوڑ کوششیں کی ہیں اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو ہے پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہم جو ہے وہاں سے کامیاب کر کے لائے ہیں۔ تو اس سے دیکھیں یہ پارٹی کی جو ہے مقبولیت کلیئر ہوتی ہے۔ اچھا رند صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا، چونکہ وہاں کے سی ایم بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پارٹی کے ہیں، تو بلوچستان کے اندر اگر کسی کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری؟ میرے ساتھ یہاں گیسٹ میں موجود ہیں معظم خان صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے۔ جی معظم خان، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو رند صاحب کو السلام علیکم۔ رند صاحب، بھٹو صاحب کی اسیسینیشن نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کو پھانسی دی گئی تھی، تو میں صرف اس کی اصلاح کروں گا۔ دوسری بات رند صاحب نے کی کہ ابھی بھی پیپل پارٹی اسی اصل شکل میں موجود ہے، تو میں اختلاف اس سے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ پیپل پارٹی جو تھی وہ جمہوریت کی چیمپئن وہی تھی، ہیومن رائٹس کی چیمپئن تھی، لیکن کل بھی آپ کے بلوچستان میں ہی عارف رحیم کو جعفر آباد سے اٹھایا گیا ہے۔ تو اگر عوامی نمائندوں کو دن دیہڑے اس طریقے سے اٹھایا جائے تو ہم پھر کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ وہی بے نظیر بھٹو شہید کی پیپل پارٹی ہے، یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی ہے؟ کیونکہ اگر ہم صرف باتوں سے کلیم کریں گے اور عملی جو کام ہے وہ اس کے برخلاف ہوئے تو عوام کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ جو وہاں پر ہوا ہے، تو رند صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سی جمہوریت کی خدمت ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ اسیسینیشن کا ورڈ میں نے اسی لیے استعمال کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کو پھانسی بالکل ہوئی تھی، مگر وہ میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت جو ہے ان کو مارا گیا تھا، تو ہم اس کو قتل تصور کرتے ہیں کہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ اور دوسرا دیکھیں بلوچستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، قبائلی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں،
چاہے جو بھی جس پارٹی سے تعلق ہو کسی بھی شخص کا، پارٹی اپنی جگہ، ادنا سے اگر کوئی پاکستانی شہری اس کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے تو بالکل ہم اس کے حق میں بات نہیں کریں گے. جو حق اور سچ ہے ہم اس کی بات کریں گے. جو جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، میری نظر میں سب کی عزت برابر ہے. جو ناانصافی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، یہ سب کا بنیادی حق ہے. اور جو لا کی جو پاسداری ہے وہ جو ہے سب کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور ہماری اپنی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری جو اپنی گورنمنٹ ہے، کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کم از کم ہم پہ کوئی ایسا الزام نہ ہو کہ کسی سیاسی ورکر یا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ظلم جبر ہوا ہے. بالکل رین صاحب، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ پیپل پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور اگر اس طریقے سے ان کی شہادتیں اور قربانیاں رہ گا جائے تو میرا خیال میں ملک کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے. جب بھی وہاں پر داؤد شاہ کاکڑ ہمارے وہاں پر صوبائی وزیر ہے پی ٹی آئی کے، تو میرے خیال میں جو وہاں کی حکومت ہے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، پیپل پارٹی رسپانسبل ہے. وہاں کے ہمارے جو ورکرز ہیں وہاں پر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے تو کون جواب دے؟ آج اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور حلفاً آپ جواب دے دیں، اگر بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو اس طرح کوئی واقعات ہوتے؟ میرے خیال میں قطعاً ایسے واقعات نہیں ہوتے. وہ کبھی اس طرح چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ آج سی ایم جو بلوچستان ہے پیپل پارٹی کا، وہ اس کو ریپلیس کر دیتے. تو میرے خیال میں اس پر آپ اپنی جو اکابرین ہیں، پارٹی کے لیڈرز ہیں، اور خاص کر بلوچستان میں اس پر آواز اٹھائے، سی ایم صاحب سے اس پر بات کرے کہ کم از کم وہاں پر ایسی چیزیں نہ ہو. بلوچستان تو پہلے سے جل رہا ہے، بلوچستان تو پہلے سے مطلب وہاں انسرجنسی ہے، وہاں تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی جو مرکزی چیزیں ہیں وہ تو چلتی رہے گی. تو رین صاحب آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے کم از کم اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. جی رین صاحب سے میں یہ بات کرنا جی رین صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ بلوچستان کے سی ایم تک یہ جو بھی شکایت ہے یہ پہنچائیں، تاکہ بیسکلی ان کی حکومت ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، تو اگر اس طرح کوئی غائب ہوتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے تو ذمہ دار بھی نو ڈاؤٹ سی ایم ہی ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ. میرے ساتھ عبدالرؤف رین صاحب تھے اور انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے محترمہ شہید صاحبہ کو اپریشیٹ کیا، ٹریبیوٹ پیش کیا، جو فارمر منسٹرز فشریز بلوچستان کے تھے. اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور پھر بریک کے بعد ہم دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. ویزنس کے مہمان وتھ منائل شیخ. 27 دسمبر 2025 یقیناً ہم بی بی کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ان کی جو قربانی ہے ہم وہ لازوال قربانی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. اچھا، چونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، آئین اور جمہوریت اس کے اندر ہے، سب یہی کہتے ہیں، چاہے جو بھی جس بھی سی ایم سے ہم بات کر لیں، جس بھی پولیٹیکل پرسن سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی پاسداری ہوتی ہے یہاں پر. کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ کیا ہوا معظم صاحب مجھے بتائیے گا؟ بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے اس پر. دیکھیے، ہمارے خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہے وہ ایک منتخب سی ایم ہے عوام کے، اور وہ پنجاب جا رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کو انفارم کیا کہ میرے یہ شیڈول ہے وزٹ کا، اور پنجاب کی حکومت نے میرے خیال میں اس کو انڈورس کیا. اور جب ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی کی بھی بات کی ہے کہ سی ایم صاحب کو سیکیورٹی دی جائے، لیکن جب سی ایم صاحب کے پی کے خیبر پختونخوا کے بارڈر کو کراس کرتے ہیں تو مشکلات شروع ہو جاتے ہیں. کبھی پولیس والوں کی وہی آنکھ مچولی، جبکہ خیبر پختونخوا سی ایم کے ساتھ 4-5 منسٹرز تھے اور ان کے پروٹوکولز کے لوگ تھے، اور کچھ ورکرز یا اور کوئی میرے خیال میں ایم پی ایز بھی اس طرح خاص نہیں تھے. تو ہر جگہ پر انہوں نے وہ ہتھ کنڈے اپنائے جو عام ورکروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں. وہ سی ایم کو اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے جیسے کوئی عام سا ورکر آ رہا ہے. تو اس سب سے پہلے تو میں اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ سی ایم صاحب جو ہے وہ صرف پختونوں کے یا خیبر پختونخوا صوبے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں.
ان کے ان حرکات کی وجہ سے فیڈریشن کو خطرہ پڑا ہے, نقصان پہنچا ہے, کیونکہ آپ کسی ایک صوبے کے سی ایم کے ساتھ اس طرح اچھت کنڈے پیش کریں گے جبکہ وہ آپ کے مہمان کے طور پر آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو انفارم کیا ہے, وہ فارملی آ رہے ہیں, اور اس کے بعد اسمبلی میں اسمبلی کے سارجنٹس اور جو پولیس والے ہیں ان کا جو رویہ تھا بہت ہی افسوسناک تھا, ان کے مکے مارنا, ان کو لاتے مارنا, تو یہ کون سی ہم جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو اس میں سی ایم صاحب کے میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی ضبط کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیے. لیکن یہ اگر یہ حرکتیں اس طرح کوئی کرے کسی اور کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندھ کا سی ایم چل کے پنجاب میں جائے اور ان کے ساتھ یہ اس طرح رویہ رکھا جائے یا کے پی کے میں اس طرح رویہ رکھا جائے تو میرا خیال میں پھر پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا, پھر سندھ کارڈ کھیلا جائے گا, پھر کہیں گے کہ بھائی پاکستان ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے, ان کی جو پھر اور اس طرح اگر پنجاب کی سی ایم کے پی کے میں جائے اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے تو پھر جو آپ کی صحافتی برادری ہے وہ پھر کیا کس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ آج صحافتی برادری میں کچھ صحافی بھائی بولے ہیں, ان کو کنڈیم کیا ہے. پھر ہماری جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہے معظم صاحب, میں آپ کو تھوڑا یہاں پہ روکوں, ہمارے ساتھ ظفر لالا ہے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے بات کو, بلکہ دوسرے بھی ہم لکھتے ہیں. ظفر لالا لالا گروپ آف کمپنیز کے سی ای او ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ظفر لالا صاحب, پہلے تو سب سے پہلے 27 دسمبر ہے آج, تو بی بی کو آپ ٹریبیوٹ کیسے پیش کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی ٹائم میں ہمیں رائے کے لیے موقع دیا. مناجی شیخ, یہ جو 27 دسمبر ہے, جو عظیم لیڈر ہے ہماری جو محترمہ بینظیر بھٹو ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ سالوں نہیں بلکہ صدیوں بعد ایک ایسے عظیم لیڈر پیدا ہوتی ہے نا. جو حالات ہے, جو معاملات ہے, تو آج بھی شاید کافی ان کی یادیں آ رہی ہے, اور الحمدللہ جس کی جو برسی ہے زور و شور سے منایا جا رہا ہے, تو وہ اس بات کے گواہ ہے کہ عظیم لیڈر عظیم ہوتا ہے, چاہے وہ اس کے فادر تھے. الحمدللہ پوری ملت اسلامیہ کے اندر ایک لیڈر رہے اور ایک لیڈر تھے, اور آج بھی اگر محترمہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اچھا, مجھے ساتھ میں یہ بھی ظفر لالا یہ مجھے بتائیے گا, میرے ساتھ موجود ہیں گیسٹ صوبائی جو جنرل سیکریٹری ہیں سندھ کے پی ٹی آئی کے, معظم خان صاحب. ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا, اور جو کے پی کے جو سی ایم صاحب تھے وہ باقاعدہ ایک گیسٹ کی صورت میں وہاں پنجاب اسمبلی میں گئے تھے, لیکن ان کو دھکے لاتے غصے اور جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ پیش کیا گیا, تو اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہوا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو پوری دنیا کی نظریں ہماری میڈیا پہ ہوتی ہے, اور ہم لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تشدد کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے ہیں. یہ سراسر غلط ہوا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہرگز اس کو جمہوریت نہیں کہتے, کیونکہ جمہوریت کے ہزاروں راستے ہیں, ہر بندے کو حق ہے اپنی بات منانے کا, بات کرنے کا, لیکن یہاں جمہوریت کم اور آوارگی زیادہ ثابت کی جاتی ہے. کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ یا میرے رب ہمارے اس ملک کے لیے کچھ ایسا کر دے کہ کم سے کم باہر والی جو ہماری میڈیا دیکھ رہے ہوتے تو ان کے لیے بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکے, اور ہمارے لیے کوئی اچھے خیالات لگ رہے. جب ہم آپس کے اندر ہم یہ باتیں کر رہے تو ہم دوسرے کے ساتھ کیا گلا شکوا کریں, ہم کس سے اپنی گلے کی بات کریں, کس سے گلا شکوا کی بات کریں. بالکل. جی معظم خان, آپ سے کچھ کہنا چاہیں, آپ ان سے کچھ کوشچنز کرنا چاہیں کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں. جی معظم خان صاحب. نہیں, جو بات بھائی نے کی ہے میرا خیال میں اس میں وزن ہے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر روز ہم اس طریقے سے اور ہم لڑائیوں میں, سیاسی لڑائیوں میں وقت گزارا اور پاکستان آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. کل جو ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. جمہوریت کا ایک سیاہ ترین دن تھا کیونکہ یہ پنجاب اسمبلی میں پیش آیا ہے, اور جس طریقے سے پھر عظمیٰ بخاری نے پشتون برادری کی جو صوبے پختونخوا کے عوام کی توہین کی ہے, جس القابات سے ان کو نوازا ہے, ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے, اور میرے خیال میں یہ انہوں نے انسائٹمنٹ کا کام کیا ہے. اس پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے, ان سے ریزائن لینا چاہیے, کیونکہ یہ فیڈریشن خطرے میں پڑ جائے گا. اگر کوئی پشتون
ان باتوں میں آ کر کوئی حرکت کرے. پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ پشتون برادری جو ہے یہ کام کرتے جو ڈرگز کا کام کرتے ہیں, اور ایک الیکٹڈ سی ایم کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ عورت ہو کر اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر پھر آپ پر کوئی بات کرے گا پھر آپ عورت کاٹ کہلے گی. آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں. آپ جائیں وہاں پر, آپ کے جو لوگ وہاں پر الیکشن کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے بالکل صحیح ماحول دیتے ہیں اور وہ اپنا الیکشن کرتے ہیں, وہاں پر ریلیاں نکالتے ہیں. وہاں پر آپ کے کینڈیڈیٹ سے وہاں پر ایک ورکر کے خلاف اگر ہم نے کوئی پرچہ کاٹا, ایف آئی آر کی ہے تو ہمیں کوئی بتا دے. جی ظفر لالا لائن پر ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ بھی میرے خیال میں پختون ہیں, تو جو ہوا, جو القابات سے نوازا کیا ایک نہیں سوری, میں اس میں لاسانیت پہ نہیں جاؤں گا, میں پختون پہ نہیں جاؤں گا کہ میں پختون ہوں یا میں کسی بھی انسان کے بارے میں بات کریں, سی ایم کے. میں پاکستانی ہوں, اور جہاں تک سوال پختون یا پنجابی یا سندھی کا رہا, ہرگز میں اس چیز سے موقف نہیں ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم ایک ہے, ہم جیسے ایک جھنڈے کے چاروں تلے ہم ایک ہے, تو ہم ایک ہے. ہماری کوئی مذہب کوئی ذات کچھ نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر یہ چیز کریں گے کہ میں پختون ہوں پنجابی ہے تو ہم نے کر لیا کام. ہمیں دنیا کو جو میسیجز دینے ہیں, ہم نے دنیا کے ساتھ جو کام کرنا ہے, ہمیں دنیا کو کیا دکھانا ہے. ہم صرف اس بات کی بات کر رہے ہیں, چاہے تشدد کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو, اس کی میں مذمت کروں گا. ان کی شروعات دیکھیں, ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یا پی ٹی آئی سے ہوں یا میں پیپلز سے ہوں. اچھا ہم ایک جھنڈے کے نیچے ہیں نا, اور ایک جمہوریت ہے, ایک پاکستان ہے, ٹھیک ہے. تو پھر سی ایم کے رولز, جمہوریت میں 4 صوبوں کے چاروں سی ایم کے جو ان کے جو عزت ہے, رسپیکٹ ہے, وہ تو سیم ہوتی ہے نا. تو پھر یہ میں نے پھر وہی سے کہا کہ سیم تو ہوتی ہے, لیکن یہاں پر سیم کس نے, میں نے وہی تو اسی بات کو تو مجھے رونا ہے کہ یہاں پر میں نے کہا کاش اگر ہم اپنے بند کمرے کے اندر آپس میں لڑ پڑتے, تو ویسے تو لڑائی تو یہ بھی غلط ہے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ہم بند کمرے میں بھی لڑائی کریں تو چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کیا میسج اس کو آن کرانا چاہ رہے ہو؟ آپ کیا مریم نواز یا اس کے علاوہ ادھر پنجاب گورنمنٹ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اس کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ ان کو پھولوں سے نوازتے, آپ تھوڑا سا طریقہ کار چینج تو کرتے, پھر دیکھتے کہ دنیا آپ کو کیا رسپانس دیتی. بالکل بالکل, بہت زبردست بات کی ظفر لالا نے کہ بھائی وہ گیسٹ بن کر آئے تھے, باقاعدہ ٹائم لے کر اسمبلی میں آئے تھے. اگر وہ پھولوں کا ہاتھ دے دیتے یا اس طرح سے کوئی اچھے الفاظ ہی بول دیتے تو واقعی یہ جو باہر والے لوگ ہیں نا, جو آؤٹ سائڈر ہے, جو دشمن ہے ہمارے, وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر بھی سوچنا چاہیے کیوں معظم خان صاحب, ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ظفر لالا نے جو بات کی ہے, ہم خود پاکستان, ہماری پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ہے, انہوں نے کبھی لسانیت کا درس نہیں دیا, لسانیت کی جو سیاست کو کنڈیم کیا ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے انفارمیشن منسٹر نے کہ بھئی آپ مطلب میں وہ الفاظ یہاں دہرا بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہم ویورز یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہم پشتون, انہوں نے شروعات کی, ہم صرف اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں. انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے. کل پختونخوا کے عوام نے بڑے صبر نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس پر ریئیکشن نہیں دیا ہے. وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے, انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا ہے. تو اس کو اس پر ریزائن کرنا چاہیے. کنڈمنیشن بہت الگ چھوٹی چیز ہے میرے خیال میں, اس سے استعفیٰ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم کسی کو اشتعال دیتے ہیں, کسی بھی کمیونٹی کو, کسی بھی صوبے کو, تو میرے خیال میں لیٹ می فنش پلیز, تو میرے خیال میں پاکستان کی وہ خدمت نہیں ہے, وہ نہ جمہوریت کی خدمت ہے, نہ اس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اور ہماری پارٹی تو اس چیز پر بلیو کرتی ہے, فیڈریشن پر بلیو کرتی ہے, اور یہ چاروں صوبے ان کی اکائیاں ہیں. تو ان کو پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اور اس کو بڑے بھائی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا. جی لالا بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ایک ہی بات جانتا ہوں, جس طریقے سے بھائی نے بات کی ہے, میں اسے جتنا جانتا ہوں کہ پلیز یہ نفرتوں کو ہٹا کے اگر محبتوں میں بڑھ جائے. اصل میں دیکھیں جانور جو ہوتا ہے وہ بھی پیار کی زبان سمجھتا ہے, تو انسان کیسے نہیں سمجھے گا, کیسے پاسبل ہے. جیسے مائی کیٹ, مائی ڈاگ, مائی 1-2 مہینے کا بچہ بھی پیار کی زبان سمجھتا ہے. لیکن کاش پتہ نہیں ہم کس چیز کا شکار ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم آج تک اپنے صوبوں کے اندر نہیں لڑ رہے, ہم اپنے ملک کی لڑائی سے ہی نہیں تو یہ پیار کس کو سیکھنا چاہیے, یہ پیار آپ کے خیال سے؟
मैं देखिए जो भी बड़ा देखिए बड़ा जो है बड़े का हक अपना प्यार करना, छोटे का अपना हक के पास प्यार करना। जिस तरीके से भाई ने कहा कि पंजाब अगर हमारा इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, तो भाई बड़े भाई का हक बनता है कि छोटे भाई से प्यार करे। फिर छोटे भाई के प्यार तो देखे, जब आप वो क्या एक शायर कहता है कि न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला ही कोई और है। जब तक आपकी किसी भी खुदा को बुरा नहीं कहोगे, आपके खुदा को कोई बुरा नहीं कहेगा। ये हमारी सोचेस के अंदर अजीब चीजें चली गई, हमारे माइंड में चीजें। जी जी लाला, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम सब जो है एक खुदा को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। बड़े भाई को थोड़ा सोचना चाहिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, वीनस के मन विद मुनाइल शेख। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के जो मौसम खान साहब और साथ साथ जफर लाला और अब्दुल रऊफ, और अभी हम एक कॉलर भी लेंगे। ठीक, अच्छा मुझे मौसम खान साहब मुझे बताइएगा, इतना सब कुछ हो गया कल पंजाब असम्बली में, मुझे ये तो बताएं कि सोहेल अफरीदी साहब करने क्या गए थे वहाँ? देखिए, आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, ये पंजाब की आवाम ने नहीं किया है, पंजाब हुकूमत ने किया है। इस सब एपिसोड ड्रामा जो उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, ये पंजाब हुकूमत ने किया था, और हम पंजाब हुकूमत की मज़म्मत करते हैं। और उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनकी जो सीएम है, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इनकी बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और पाकिस्तान है तो हम सब है। इसको तो प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए ना, इस वाक़ये को। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पता नहीं वो कहीं, मेरे ख्याल में वो अल्फाज तो अदा नहीं करने चाहिए, वो किसी और काम में लगे हुए हैं, तो उनको फुर्सत ही नहीं है, ये उन्हीं का काम था। अच्छा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि वो क्यों आए, क्यों गए सोहेल साहब? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आज सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मैं मरियम नवाज को, जो सीएम है पंजाब की, उनको दावत देता हूँ कि कल वो आए, वहाँ पर पेशावर में जलसा करे, और मैं उनको ट्रांसपोर्ट तक प्रोवाइड करूंगा, स्टेज हम बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, लोग ये जमा करें, ये इनका काम है। बाकी खाना, ट्रांसपोर्ट, स्टेज, ग्राउंड सब हम खर्चा करेंगे। अच्छा, और कल ही उन्होंने नहीं, और कल उन्होंने चैलेंज दिया है, उन्होंने दोस्ती के हाथ के साथ साथ चैलेंज दिया है, और कल हम भी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ आप पकड़ दकड़ ना करें, वो चादर चार दीवारी की इज्जत को पामाल न करें। तो कल फिर देखेंगे कि आप ज्यादा लोग पेशावर में इकट्ठा करते हैं या मैं लाहौर में ज्यादा लोग इकट्ठा करता हूं। तो ये असल में देखिए, कोई भी सीएम हो वो कहीं किसी और सूबे में जा सकता है, और ये किसी आम इवेंट के लिए नहीं जा रहा था, ये फॉर्मली उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि मेरे 3 दिनों का विजिट है वहाँ पर। आज जो हो रहा था लहर कन्वेंशन हो रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना था। जो हमारे असीरान थे उनके घरों में जाना था, जो हमारे और अकाबिरीन थे जो कोट लखपत जेल में हैं उनके पास जाना था, उनके घरों में जाना था। तो इस वजह से वो गए थे कि ये 3 दिनों का विजिट उन्होंने प्लान किया था। तो और अगर पंजाब हुकूमत ये नहीं चाह रही होती है, देखिए वो डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड है उनके, और दोगलापन। मैं फिनिश करूं फिर आप जाएं, क्योंकि उनका दोगलापन जाहिर है। उन्होंने एक तरफ से नोटिफिकेशन भी निकाला, उनको इजाजत भी दी, वो कह सकते थे कि आप ना आए, पंजाब आपका नहीं है, और पंजाब की हुकूमत ने तो इनकी टुकाई की थी 8 फरवरी को 2024 में। पंजाब के जो अवाम है वो इनके असल चेहरों को जान चुकी है, और ये तो फॉर्म 47 पर बैठे हुए। तो पंजाब की जो गैरतमंद अवाम है उन्होंने उनको इसका असल चेहरा 8 फरवरी को दिखा दिया है। वो इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि वैसे ना 8 फरवरी वाला रिप्ले हो जाए। उस दिन उन्होंने बैलेट के जरिए सॉफ्ट रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, आज सीएम साहब आ रहे हैं, और वैसे ना आज फिजिकली पूरा लाहौर भर जाए। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी लिबर्टी चौक भरा हुआ था। ठीक है, मौजूम खान। अच्छा, मेरे साथ अभी लाइन पर मौजूद है अशरफ मेमन, पाकिस्तान रायत पार्टी की जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी हैं। अशरफ मेमन साहब, सबसे पहले तो आप 27 दिसंबर है, बीबी को ट्रिब्यूट कैसे पेश करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम पंजाब असम्बली की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। बीबी बेनज़ीर शहीद को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, और वो यकीनन
انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک بڑی قربانی دی ہے. ہم ان کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اس سلام عقیدت کے ساتھ ایک بات میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے، سوال تو میرا یہ ہے کہ جی سوال کیا ہے، جواب ہی ہے کہ جی کیا پیپلز پارٹی بے نظیر بی بی شہید کے ان ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ بالکل بتائیں، آپ بتائیں نا، یہی تو کوشچنز میں سب سے کر رہی. جی دیکھیں جی، اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرپشن مافیا اور لینڈ مافیا اور جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی بن چکی ہے کہ جس کے نام کے آگے کرپشن کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. 80% کرپشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کوئی ترقیاتی کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا. جتنے انہوں نے ترقیاتی کام جو شروع کیے ہیں، اربوں روپے کے وہ جو ہے وہ انہوں نے کام شروع کیے، اور جو ہے وہ اس میں 80-90% ہے. جو کام انہوں نے ایک سال کے لیے شروع کیا تھا، آج 3 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. 1 سال میں اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، ہر سال دوبارہ اس کی پیمنٹ کی جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں کون سے انہوں نے میتھڈ لے کر آئے ہیں. کیا بی بی شہید نے ان کو یہ ویژن دیا تھا؟ کیا ان کی قربانیوں کی کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ یہ لوگ کرپشن کریں؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ کرپشن اور جو ہے وہ عوام کا پیسہ اس بے دردی کے ساتھ لوٹا جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ جی کرپشن ہوتی ہے، کسی لمٹ میں تو ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے بھائی آپ لوگوں نے خرچہ کیا، آپ لوگ جو ہے یہاں پہ یہ سیٹیں خرید کر آئے، ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے جی مجھے بتائیے گا کہ کرپشن تو چلو سندھ میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. اب کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ کیا تھا؟ وہ کیا اس کو کرپشن کہیں گے؟ اس کو ہم آئین اور جمہوریت کی خلاف ورزی کہیں گے؟ جو کل پنجاب اسمبلی میں کے پی کی کے جو منسٹر ہیں سہیل آفریدی کو دھکے لاتے گھوسے دے کر اسمبلی سے باہر نکالا گیا، جبکہ وہ باقاعدہ طور پر ایک وزٹ کرنے آئے تھے اسمبلی میں، وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، زیادتی والی بات ہے. اور سب سے پہلے تو میں کہہ دوں کہ میں نون لیگ کا کارکن نہیں ہوں، میں پاکستان رائے حق پارٹی کا ذمہ دار ہوں. اور جو ہے وہ یہ زیادتی کی ہے نون لیگ نے. ان کے ساتھ ایک الیکٹڈ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، اگر وہ آئے ہیں تو ان کو عزت دینی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے نا جی. پی ٹی آئی نے اگر کوئی بیج بویا ہے جو وہ آج کاٹ رہے ہیں. انہوں نے جس طرح کے عمل ان کے ساتھ کیے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے ان کی عورتوں کو، ان کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا ہے، جس طرح یہ لوگ جاتے تھے، ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے مہمانداری کی، آج ان کے ساتھ ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر ان کی حکومت انہوں نے اپنی حکومت خود ختم کی ہے، انہوں نے تو ختم نہیں کی. پچھلی گورنمنٹ معظم خان آپ سے کچھ اگر بات کرنا چاہیں، معظم خان آپ. جی سب سے پہلے دیکھیں جو بات انہوں نے کی میں اس کو سراہتا ہوں کہ کم از کم کنڈمنیشن کی، لیکن کھلے دل سے نہیں کی. کیا نام؟ اشرف میمن صاحب. کھلے دل سے کنڈمنیشن کرنی چاہیے. جو واقعہ ہوا ہے، جو سوال پوچھا گیا ہے، اس کا صحیح جواب دینا چاہیے. ایک منٹ، لیٹ می فنش دین یو کین ریسپونڈ، نو پرابلم. مکافات عمل ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، واقعہ کچھ اور، سوال کچھ اور، جواب کچھ اور آپ دے رہے ہیں. آپ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. میں اگر کسی چیز میں انوالو ہوں، ہمارے اوپر اے ٹی سی کے پرچے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں، 10-10 20-20 30-30 پرچے ہیں. ہم اور نہیں رو رہے ہیں، ہم عورتوں کی طرح نہیں رو رہے ہیں کہ ہم پر یہ پرچے کیوں کاٹے جا رہے ہیں. ہمارا ایک سیکنڈ میں مجھے ریسپونڈ کرنے دیں پلیز. مجھے ایک سیکنڈ. ان پر جو کیسز بنائے گئے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے. خان صاحب نے وہ کیسز کبھی ان پر نہیں بنائے تھے. یہ ان کو جب جیلوں کی گورنمنٹ میں کیسز بنے نا، ان کے کون سا کیس بنا تھا؟ آپ کی گورنمنٹ میں بنے نا. آپ نے کون سے کیس بنے مجھے بتائیں نا. جو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے منشیات کے کیس بند کیا تھا، وہ کیس جو بنا تھا، ایک سیکنڈ، بالکل ایک کیس بنا تھا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا کون سے کیس بنے. یہ پاناما ہم نے بنایا تھا، یہ پاناما ہم نے کرائے تھے، جس کو آپ نے اندر نہیں کیا. یہ پاناما ہم نے بنایا تھا.
स्विच केसेस हमने बनाए थे, ये सड़कों पर घसीटने वाले काम हम कर रहे थे, पेट पालने वाले बात हम कर रहे थे। मुझे बताए ना, सिर्फ राना सनाउल्लाह का वो भी उन्होंने एडमिट किया कि वो गलती हो गई थी और उसको जिस तरीके से फंसाया गया हमारे मिनिस्टर साहब को, जो नहीं होना चाहिए था, आज वो खुल के कह रहे हैं। इनमें इतना दमखम होना चाहिए कि ये खुल के कहें कि हाँ ये चीजें गलत हो रही। आप बेनजीर भुट्टो को, जो जमहूरियत की चैंपियन है, उसको सब सराहते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ये जमहूरियत की हम खिदमत कर रहे हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर डिफरेंस ऑफ आप अपनी बारी में नहीं, मेरी बारी खत्म नहीं हुई है, मेरी बारी खत्म नहीं हुई है, एक सेकंड। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रखे, लेकिन जो कल हुआ है एक मुंतखब सीएम के साथ, देखिए उन्होंने इश्तिहार दिलाया है पूरी कम्युनिटी को, सब कम्युनिटी। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आप लोगों ने ज्यादती की है, मैं आप लोगों की ज्यादती की बात करूंगा। तो करें ना, आप नहीं कर रहे हैं, उनकी भी आप तो डायरेक्ट मकाफात अमल पर आ गए। आप मकाफात अमल को पहले छोड़े, फिर इस वाक़े पर परवान चढ़ाया, इस वाक़े पर आप बात करें। पहले गलोच की सियासत को आप लेकर आए। आप लोगों का एजेंडा ही यही है। आप सारा दिन यहाँ पे लड़ाई और ये मजामत की आप लोग सियासत कर रहे हैं। आपने कौन से वो काम किए आपके सूबे के अंदर, जिस केपीके के ये जो है वो चीफ मिनिस्टर है, वो ये पंजाब में आए हुए, वो अपने सूबे की हालत तो देखें, वहां के अमन की क्या सूरत हाल है, वहां के लोगों की क्या सूरत हाल है। वो काम आप लोगों ने, वो काम आपसे होते नहीं है। वो वहां पे नहीं जाते, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आए पंजाब के अंदर। मुझे बताया ना, ये इस बात को मैं तो शरारत समझता हूँ। मैंने पहले अर्ज कर दिया, मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बात में वो करूंगा जो हक की होगी। हमने भी जो है वो अल्लाह के जवाब देना है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप लोगों ने ज्यादती की है किसी के साथ। आप अगर किसी की माँ बहनों को आप छोड़ देंगे, कल आपकी माँ बहनें महफूज रहेंगी। यहाँ पे तो एक दूसरे की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में। अच्छा, मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप अमन व अमान की बात करते हैं, आप जाएं जरा, खुद जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। और अमन व अमान में आप बात मत करें ना, आप खुद को आप उसी तरह कर रहे हैं जैसे पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन निकालती है कि सीएम साहब को हमारे मेहमान है, फिर उनको लाते मुक्के मारते हैं। आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूं, आप मुस्लिम लीग से शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। आप तामुल रखे आपने सवालात उठाए तो अभी जवाब सुने ना, जवाब ले, आप जवाब ले लेना। आप अपने सूबों में आपकी छोड़ दे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल उठाया तो मैं 1 मिनट के लिए आप मुझे जवाब देने, मुझे जवाब नहीं, इस तरह नहीं हो सकता है। मेरी बात सुने, छोड़ दें। आप अगर नहीं, ये आप अपनी पार्टी के साथ तो पहले राय हक को छोड़ के मुस्लिम लीग नून लगा दे। आप मुस्लिम लीग नून लगा दे, क्योंकि आप वही किरदार अदा कर रहे हैं। आप पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम अदा कर रहे हैं, आप पंजाब मिनिस्टर का काम अदा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। हम किसी और एजेंडे पर नहीं है, हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए बैठे हैं। आप अपने सूबे में अमन कायम करें। मैं आपको दावत देता हूँ, आ जाए हमारे साथ, विजिट रख लेते हैं, चलते हैं। आपके 70 आप कभी केपीके गए? टाइम नहीं है, कभी केपीके गए? आप वहाँ पे ये पता नहीं। आप मेरे ख्याल में घर में कोई लड़ाई हुई आपकी, घर में कोई लड़ाई हुई आपकी घर में, और वो गुस्सा आप यहाँ स्टूडियो में उतार रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह के सामने जवाब दें, आप अल्लाह के सामने जवाब दें, बाद में होंगे, पहले आप स्टूडियो वालों को जवाब दें। सवाल कर रहे, जवाब लेने दे प्लीज। इस तरह नहीं हो सकता है। आप ये किसी और के साथ करें, ये रवैया किसी और के साथ करें, यहाँ ये नहीं चलेगा। मेहमान साहब, ये नहीं चलेगा। हम लोग वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। हम इस पर एक और टॉपिक, हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे बकायदा, बल्कि मैं तो कहूंगी आमने सामने स्टूडियो पर बैठकर हम बात करेंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। और जब तक बात रही कि सोहेल आफरीदी साहब की, वो मैं खुद उनसे केपीके में जाकर खुद पूछूंगी कि वो पंजाब असेंबली में देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ कि पंजाब हुकूमत इसकी मुकम्मल जिम्मेदार है। सीएम मरियम नवाज, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसका प्राइम मिनिस्टर आज छुपा हुआ है, पता
नजर नहीं आ रहा है कि एक सीएम के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनके मिनिस्टर उसके साथ हो रहा है, और आप कहते हैं ये मकाफात अमल है। आपको मतलब जरा होश के नाखून लेने चाहिए। आप पता नहीं किसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने अशरफ मेमन साहब आपने क्वेश्चंस किए, जो मौजूम खान ने जवाब दिए तामुल से, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिए। हम इस पर एक और प्रोग्राम रखेंगे। अब बिल्कुल मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जी, जी, एक बात जी, अर्ज करूंगा। जल्दी, ये जल्दी। कहते हैं कि जी इनकी जो है वो जो इनके सूबे के अंदर कुछ जी, जी। एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते। ये कहते हैं वहाँ पे फौज का काम है, वहाँ फौज पर के किसका मामलात काम है? हैं, अमन अमान किसका काम इस बारे में नहीं है? जाता। आपको पता नहीं है मेमन साहब, लेकिन आप मेमन साहब पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप से कोई चीजें चैट जीपीटी से निकाली हुई है। अमन अमान का सिर्फ लफ्ज सुना है। आप जरा मेरे साथ जाए, राजा उसे पुख्तूनख्वा की सलाह पहाड़ों में चले जाए, मैं आपको दावत देता हूँ। के सपोर्ट करें। मेरे साथ जाए, आप आ जाए मेरे साथ प्लीज। जी अशरफ मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप घर से निकल आए, घर से निकल आए, घर से निकल आए, आपको पता चल जाएगा अमन अमान क्या होता है। जब आपके साथ चार दीवारी की बेइज्जती बेहरमती होगी, फिर आपको पता चलेगा। प्रिंस साहब जो कि फॉर्मर जो फिशरीज के मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम जाएंगे और हम ये बात करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करती हूँ। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। जी।